ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی. قادریہ منارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی زنم. دمز شیخ اختر رضا خاں قطب عالمی زنم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم سب مل کر ایک مرتبہ سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. آج ایک جمادی الاخری ہے، اور آج کے دن پوری دنیا میں سرکار حضور حافظ ملت عبدالعزیز محدث مبارک پوری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے. ہم اور آپ بھی اس کرناٹک کے سرزمین پر ہاویری کے مرکزی مظفریہ مٹی مسجد میں بیٹھ کر سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں. سرکار حافظ ملت یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے سرکار حضور حافظ ملت کو. پوری دنیا سرکار حضور حافظ ملت کے متعلق ان کے حیات کے کچھ نقوش آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت رفعت بخشی ہے امت محمدیہ پر، کہ جب امت محمدیہ کو خطاب فرمایا تو یا ایہا الذین آمنوا کہا. حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت خطاب میں فرماتا تھا یا ایہا الذین آمنوا. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر کس قدر عظمت رفعت عطا فرمائی
کہ اللہ رب العزت اس امت محمدیہ کو جب خطاب فرماتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور 1 2 جگہ 10 جگہ نہیں بلکہ پورے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو سے خطاب 88 جگہ عطا فرمائی. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے ہیں کون؟ کس کو دیکھا جائے گا کہ سچا ہے؟ تو سچا وہی ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے انعمت علیہم، جن پر انعامیں عطا کی گئی وہی سچے ہیں. کون ہے سچے؟ وہ ہیں جن پر انعامات عطا کیے گئے، نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے. یعنی وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. انہی صالحین میں سے ایک صالح مرد مجاہد، ایک صالح مرد مجاہد جن کو دنیا حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت مولانا غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضور حافظ ملت، پوری دنیا جسے حضور حافظ ملت محدث مبارک پوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. جب 1894 میں سرکار حضور حافظ ملت کی پیدائش ہوتی ہے، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. جیسے ہی آپ اس دھرتی گیتی پر تشریف لائے، آپ کے دادا حضور نے اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد آپ کے دادا حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کا نام سرکار عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام پر عبدالعزیز رکھا اور میرا یہ پوتا ایک دن بہت بڑا عالم دین بنے گا. یہی وجہ تھی کہ آپ کے والد محترم سرکار حضور حافظ ملت کے والد محترم حضرت حافظ، جنہیں بڑے حافظ جیز کے نام سے پکارا جاتا تھا، حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی دیکھتے حضور حافظ ملت کا گھر کہاں تھا؟ بھوجپور، مراد آباد کے سرزمین پر. بھوجپور میں جیسے کوئی بڑا عالم دین آتا تو آپ کے والد محترم سرکار حضور حافظ ملت کو گود میں لیتے اور لے جانے کے بعد اس بڑے عالم دین کے پاس لے جاتے اور کہتے میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے، ایک دن بڑا عالم دین بنے، ایک دن بڑا عالم دین بنے، اس کے لیے دعا فرمائیں. یہاں تک کہ سرکار حضور حافظ ملت کے دادا بھی پیشن گوئی فرما دیے کہ میرا بیٹا ایک دن بڑا عالم دین بنے گا. بابا حضور نے بھی بڑے بڑے علماء کے پاس اپنے اس بیٹے کو لے جاتے اور دعا فرماتے اور دعا کہتے کرنے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ایک دن بڑا عالم دین بنے. سرکار حضور حافظ ملت کے دن ایسے ہی گزرتے رہیں. آپ کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے آپ کے جو استاذ ہوئے آپ کے دادا حضور، آپ کے ابا حضور ہوئے. آپ نے اپنے گھر پر ہی یعنی بھوجپور میں ہی آپ قرآن مقدس کا ناظرہ ختم کیا، قرآن مقدس کا حفظ کر لیا. 5 درجے جو پہلے اولین درجے ہوتے ہیں اسے پڑھا. گھر کے کچھ مسائل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے پڑھائی کو چھوڑ دیا اور بھوجپور ہی میں ایک جامع مسجد تھی جس میں آپ امامت فرمانے لگے. ابھی پڑھائی مکمل نہ ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دادا حضور نے کہا تھا کہ میرا پوتا بڑا عالم دین بنے گا. ابا حضور دعا کرواتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا عالم دین بنے گا. ابھی بڑے عالم دین بنے نہیں تھے، صرف حافظ قرآن تھے، صرف آپ ناظرہ بڑے حافظ قرآن تھے. آپ نے گھر کے مسائل کی وجہ سے پڑھائی کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اسی بھوجپور میں ایک جامع مسجد میں امامت کرنے لگے. ایک حکیم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیدرآبادی، جب آپ بھوجپور کسی وجہ سے پہنچے تھے تو آپ نے سرکار حضور حافظ ملت کے پیچھے نماز پڑھائی. نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا اے عبدالعزیز، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو علم طب سیکھ لے، علم طب حاصل کر لے. سرکار حضور حافظ ملت دوڑے آئے،
اپنے ابا حضور کے پاس کہا ابا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں علم طب حاصل کر لوں، اس لیے کہ ایک حکیم صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مراد آباد میں رہتا ہوں، آپ مجھ سے علم طب حاصل کر لے۔ سرکار حضور حافظ ملت کی بات جب آپ کے ابا حضور نے سنا تو کہا بیٹا اگر تو علم طب سیکھنا چاہتا ہے تو چلے جا، کیونکہ علم طب بھی بہت بڑا علم ہے جسے طب نبی کہا جاتا ہے، طب نبوی کہا جاتا ہے۔ سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم طب سیکھ لیے، لیکن حکیم صاحب نے ان کی ذہانت کا اندازہ لگایا کہ سرکار حافظ ملت کی ذہانت بہت بلند و بالا تھی۔ حکیم صاحب کہے بیٹا تم یہیں تک محدود نہ رہو، اگر تم عالم بننا چاہتے ہو تو سرکار صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مدرسہ ہے مدرسہ نعیمیہ اس میں داخلہ لے لو، عالم بن جاؤ گے۔ سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، کہا اماں حضور میرے دادا نہیں کہا کرتے تھے کہ میں بہت بڑا عالم دین بن جاؤں، میرے بابا کی خواہش نہیں تھی کہ میں بہت بڑا عالم دین بن جاؤں، اماں حضور میں بھی بڑا عالم دین بننا چاہتا تھا لیکن گھریلو مسائل نے مجھے عالم دین بننے سے روک دیا۔ اماں حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جا کر مراد آباد میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں جا کر بڑا عالم دین بن جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھیں نم ہو گئی، کہا بیٹا تو عالم دین بننا چاہتا ہے، تیرا دادا تجھے عالم دین بنانا چاہتا تھا، تیرے بابا کی خواہش تھی کہ تو عالم دین بنے، تو میں کون ہوتی ہوں تجھے روک دوں؟ اے میرے بیٹے چلا جا مراد آباد نعیمیہ میں اور جا کے عالم دین بن جا۔ سرکار حضور حافظ ملت حکیم صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں حکیم صاحب میری ماں نے اجازت دے دی ہے، میں جاؤں گا عالم دین بنوں گا۔ سرکار حضور حافظ ملت کی بات سن کر حکیم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے اور کہیں بیٹا تیری عمر 27 سال کی ہے لیکن تو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، یاد رکھیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی ہے۔ سرکار حافظ ملت کی عمر 27 سال کی ہے، 20 پر 7 27 سال کی عمر میں سرکار حافظ ملت علم دین حاصل کرنے کے لیے نعیمیہ مراد آباد پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ 3 سال تک علم دین کی پیاس بجھائی، 3 سال تک 30 سال کی عمر ہوئی، پھر بھی علم دین کی پیاس بجھی نہیں، علم دین کی پیاس نہیں بجھی، 30 سال کی عمر ہو گئی۔ اب تو چاہتے تو علم دین چھوڑ دیتے لیکن پیاس نہ بجھی۔ اب پیاس کو بجھانے والا کسی استاذ کی ضرورت اور پڑ گئی۔ جانتے ہیں اسی سال وہ استاذ آیا جو نگاہوں سے بھی پلاتا تھا، جو کتابوں سے بھی پلاتا تھا، جو اخلاق سے بھی پلاتا تھا، جو کردار سے بھی پلاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اسی سال جب سرکار صدر الشریعہ مراد آباد پہنچے، اس کانفرنس میں جو بڑے اعلی پیمانے پہ کانفرنس کیا گیا، آل انڈیا سنی کانفرنس، جس میں سرکار حضور صدر الشریعہ پہنچے تھے، جیسے آپ پہنچے وہاں سرکار حضور حافظ ملت نے صدر الشریعہ کو دیکھنا شروع کر دیا صدر الشریعہ کو۔ سرکار حافظ ملت نگاہوں سے پینے لگے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار صدر الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اے سرکار صدر الشریعہ میں علم کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے شاگردوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار صدر الشریعہ فرماتے ہیں عبدالعزیز اگر تم چاہتے ہو کہ میرے شاگردوں کے فہرست میں تیرا نام آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اول علم دین حاصل کرے تو پھر چلے آؤ اجمیر شریف جامعہ معینیہ عثمانیہ میں، جہاں پہ سرکار صدر الشریعہ اس وقت پڑھا رہے تھے۔ مدرس کی حیثیت سے ایک ممتاز استاذ کی حیثیت سے اس مدرسے میں آپ تعلیم دے رہے تھے۔ سرکار حضور حافظ ملت نے سنا کہ سرکار صدر الشریعہ نے کہا اجمیر شریف چلے آؤ اور جامعہ معینیہ عثمانیہ میں داخلہ لے لو۔ سرکار حافظ ملت آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ سرکار حضور صدر الشریعہ سے پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھتے جاتے، اور استاد کا ادب کتنا استاد کا ادب کرتے تھے۔ جب سرکار حضور حافظ ملت کے سامنے سرکار حضور صدر الشریعہ کی باتیں آتی، نام آتا تو اپنے سر کو خم کر لیتے، اپنے سر کو جھکا لیتے۔ یہیں تک نہیں بلکہ جب سرکار صدر الشریعہ درسگاہ میں بیٹھتے، سرکار حافظ ملت درسگاہ میں رہتے
تو جیسے ہی کوئی ضرورت پڑتی سرکار حضور صدر الشریعہ کو تو آپ درسگاہ سے اٹھتے اور اٹھنے کے بعد کہیں جاتے تو سرکار حافظ ملت بھی کھڑے ہو جاتے, طلبہ بھی کھڑے ہو جاتے, تمام طلبہ کھڑے ہوتے, سرکار حافظ ملت بھی کھڑے ہو جاتے. لیکن یہیں تک نہیں, بلکہ جب سرکار حضور صدر الشریعہ چلے جاتے تو تمام طلبہ بیٹھ جاتے تھے. جب سرکار صدر الشریعہ پھر واپس درسگاہ میں آتے تمام طلبہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن حافظ ملت کا دیکھیں استاد سے کس قدر احترام کرتے تھے. سرکار حافظ ملت کھڑے ہوتے, جب سرکار صدر الشریعہ اپنے مسند سے اٹھتے اور چلے جاتے, جب تک آ کر مستن پر بیٹھتے نہیں تب تک حضور حافظ ملت کھڑے ہوئے رہتے تھے. یہ احترام تھے استاذ کے. سرکار حضور حافظ ملت نے اس طرح احترام کیا. یہیں تک نہیں بلکہ جب سرکار صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی درسگاہ سے نکلتے پڑھانے کے بعد تو سرکار حافظ ملت دوڑتے. کہاں دوڑتے؟ جوتی کو سیدھی کرنے کے لیے, جوتی کو سیدھی کرنے کے لیے. اور دو شاگرد اس وقت سرکار صدر الشریعہ کے, یہاں تک کہ حضور صدر الشریعہ نے بھی فرمایا بھی تھا کہ میرے دو شاگرد بڑے ذوق والے, بڑے ذوق والے. ایک کا نام سرکار حافظ ملت اور دوسرے کا نام سردار احمد. سردار احمد, یہ دو شاگرد بڑے ذوق والے. فرماتے ہیں کہ دو شاگرد جو میرے ہیں, ایک عبدالعزیز ہے, ایک سردار احمد پاکستان کی. یہ دونوں بڑے ذوق والے. اسی لیے جب سرکار صدر الشریعہ اپنے درسگاہ سے اٹھتے اور اٹھنے کے بعد جیسے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے یہ دونوں دوڑ جاتے اور دروازے پہ دونوں لڑائی کرتے کہ میں جوتی سیدھی کروں گا, میں جوتی سیدھی کروں گا. یہاں تک کہ جب دیکھا سرکار صدر الشریعہ نے کہ آپ دونوں آپس میں کیوں لڑتے ہیں جوتی سیدھی کرنے کے لیے, ایک جوتی سردار احمد کرے گا سیدھی اور ایک جوتی حافظ ملت عبدالعزیز سیدھی کرے گا. ڈیوٹی لگا دی دونوں کو. اب دونوں جوتیاں سیدھی کرنے لگے. فقیہ ملت کیا فرماتے ہیں؟ فقیہ ملت کہتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں نے حضور صدر الشریعہ کے جوتی کو سیدھی کی. تو ایک جوتی سیدھی کرنے کی وجہ سے محبوب نظر استاذ کی نظر میں ہوئے تو ایک پاکستان کا محدث اعظم بن گیا. سردار احمد محدث اعظم پاکستان بن گئے, اور ایک جوتی سیدھی کیے تو پھر ہندوستان کے حافظ ملت بن گئے. حافظ ملت بن گئے. سرکار حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ استاذ کی بارگاہ میں رہے, یہاں تک کہ آپ کی فراغت جب ہوئی 1932 میں, جب آپ کی فراغت ہو گئی پھر 2 سال سرکار حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہیں, 2 سال تک اور رہیں, خدمت کی. اس کے بعد مبارک پور سے کچھ لوگ آئے سرکار حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں, کہا کہ ضرورت ہے کسی کی مبارک پور میں, مبارک پور کا حال بڑا خراب ہو گیا ہے. سرکار حضور صدر الشریعہ بھی مبارک پور کے تھے, آپ اعظمی مبارک پور کے تھے, مفتی امجد علی اعظمی کہا جاتا ہے آپ کو, اعظم کر کے. یہاں تک کہ سرکار صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت کو کہا کہ آپ چلے جاؤ مبارک پور اور وہاں دین کی خدمت کرنا. سرکار حضور حافظ ملت اپنے استاد محترم کی گفتگو کو سن کر, باتوں کو سن کر آپ نکل گئے مبارک پور. مبارک پور جانے کے بعد کچھ روز, کچھ ایام, کچھ سال خدمت کی آپ نے. خدمت کرنے کے بعد کچھ ایسے مخالفین پیدا ہو گئے. جب آپ کی شہرت ہوئی, جب آپ کو لوگ جاننے لگے, جب آپ کی درسگاہوں کی گیت لوگ گانے لگے تو کچھ مخالفین پیدا ہوئے, کچھ مسائل میں انہیں الجھانے کی کوشش کی. یہاں تک کہ سرکار حضور حافظ ملت نے مبارک پور کو چھوڑ دیا اور استعفیٰ دے دیا, اور استعفیٰ دے کر ناگپور چلے گئے. ناگپور چلے گئے. جب آپ ناگپور گئے, اب یہاں بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے مبارک پور میں. ان لوگوں نے کہا ایک زبردست عالم دین جب ہمیں کچھ سکھانے آیا تھا, جب ایک عالم دین جو صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں جب وہ آ کر خدمت دین کر رہے تھے, کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ چلے گئے, لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑنے والے. پھر کیا تھا, تمام کے تمام لوگ جو محبت کرنے والے تھے سب پہنچ گئے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگے اے صدر الشریعہ, اے امجد علی خان, اے امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ پھر سے حافظ ملت کو عبدالعزیز کو میرے یہاں بھیج دے, ان کی ضرورت ہمیں سخت ہے, آپ میرے یہاں بھیج دے. سرکار حضور صدر الشریعہ نے پھر خط لکھا ناگپور, سرکار حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں, کہا بیٹا چلے جا, پھر چلے جا مبارک پور. اب سرکار حضور حافظ ملت نے جب وہ لیٹر پیٹ پڑھی
پڑھی ہے. جب اس خط کو پڑھی ہے تو سمجھ گئے کہ تمام لوگ میرے پاس نہ آئے ہیں بلکہ میرے استاد محترم کے پاس گئے ہیں. کن کے پاس گئے ہیں؟ جن کی بات کو میں روک نہیں سکتا, جن کی بات پر مجھے عمل کرنا ہی پڑے گا. تمام کے تمام لوگ جب سرکار صدر الشریعہ سے خط لکھوایا ہے تو حضور حافظ ملت پھر اپنے ناگپور کو چھوڑ کر پھر مبارک پور آ گئے, اور مبارک پور آنے کے بعد وہاں دین کی خدمت کرنے لگے, خدمت کرنے گئے, یہاں تک کہ پھر وہ مدرسے قائم ہوئے جسے جامعہ اشرفیہ کہا جاتا ہے. 1972 میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ سے جامعہ اشرفیہ کا وجود آیا, اور جب وجود آیا تو پوری دنیا جان گئی کہ جامعہ اشرفیہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے, اور پوری دنیا میں اس کے فارغین دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سرکار حضور حافظ ملت وہاں خدمت کرنے لگے, اور سرکار حضور حافظ ملت کا کردار کتنا پیارا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ سرکار حضور حافظ ملت شاگرد تھے حضور صدر الشریعہ کے. سرکار حضور حافظ ملت خادم تھے سرکار صدر الشریعہ کے. کردار میں بھی لاجواب تھے, اخلاق میں بھی لاجواب تھے. سنتوں پہ عمل تو ایسا, اس قدر سنت پہ عمل کرتے سرکار حضور حافظ ملت کہ آپ کے ایک سیدھے پاؤں میں, آپ کے سیدھے پاؤں میں زخم لگا تھا, زخم ہو گیا سیدھے پاؤں میں. جب لوگوں کے بیچ تھے آپ تو اپنے سیدھے پاؤں میں زخم ہیں, لیکن آپ سب سے پہلے الٹے پاؤں کے موزے کو نکال رہے ہیں, موزے کو الٹے پاؤں سے نکال رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کے سیدھے پاؤں میں زخم ہے, اس پاؤں سے آپ موزے نکال کر آپ مرہم دوا لگا سکتے ہیں, آپ الٹے پاؤں سے موزے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو سرکار حضور حافظ ملت نے فرمایا نہیں معلوم کہ موزے جب اتارے جاتے ہیں تو سرکار کی سنت ہے کہ الٹے پاؤں سے پہلے موزے نکالے جائیں, الٹے پاؤں سے پہلے موزے نکالے جائیں, اس کے بعد داہنے پاؤں سے نکالے جائے, سیدھے پاؤں سے نکالے جائے. اس لیے سرکار کی سنت پر عمل کر کر میں سب سے پہلے الٹے پاؤں کا موزہ نکالا, اس کے بعد داہنے پاؤں کے موزے کو نکالا. سرکار حضور حافظ ملت سنت پہ اس قدر عمل کرتے تھے, اس قدر عمل, یہاں تک کہ آپ ہی ہیں جو ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے, عمر 70 سال کی ہے سرکار حضور حافظ ملت کی, 70 سال کی عمر ہے, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے اپوزٹ میں سامنے بیٹھا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو گور گور کر دیکھ رہا ہے, آپ کو دیکھے جا رہا ہے. سرکار حضور حافظ ملت نے کہا میاں کیوں اس طرح دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں آپ کی یہ چمکیلی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں, میں آپ کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جو آنکھ میں چمک ہے نا, یہ بچوں کی آنکھ میں یہ چمک رہتی ہے. جو چمک آپ کی آنکھوں میں ہے 70 سال کی عمر میں, یہ چمک بچوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے. آپ اس کا راز کیا ہے؟ آپ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں کس کی عمر کتنی ہو جائے, کس کی آنکھیں کتنی تک محدود رہتی ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کبھی خراب نہ ہوگی. اتنا کہنا تھا. سرکار حضور حافظ ملت کہتے ہیں اس کی راز کیا پوچھتے ہو, میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا, میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ مجھے دوا بتا دیں, اگر میں اس دوا کو جان لوں گا تو میں بھی اس کا استعمال کروں گا. اتنا کہنا تھا. سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں میں کوئی دوا نہیں استعمال نہیں کرتا بلکہ سرکار کی سنت کو ادا کرتا ہوں. جب سونے جاتا ہوں, بستر پر سونے جاتا ہوں, تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیا کرتا ہوں, آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہوں. جب آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں تو اس وقت اللہ رب العزت ہماری آنکھوں میں چمک عطا فرما دیتا. یہ سنت مصطفیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں, یہ سنت مصطفیٰ کی برکتیں. سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار اتنا بلند تھا کردار, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں کردار سکھایا, مصطفیٰ کریم نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے. سرکار حضور حافظ ملت کا کردار اتنا پیارا تھا, نرالا تھا کہ سرکار تاج الفقہا, سرکار ممتاز الفقہا سے سنے ہیں یہ بات. انہوں نے کہا تھا کہ جب رات کے سناٹے میں کہیں بھی کوئی بھی آ جاتا سرکار حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں, اور جس وقت جہاں جانے کے لیے کہتا سرکار حافظ ملت لوگوں کے دل کو نہیں توڑتے, وہاں چلے جاتے. لوگوں کے دل کو اپنے طرف مائل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. رات کا سناٹا ہے, 1 بجے رات کے 1 بج گئے تھے. سرکار حضور حافظ ملت اپنے بستر پر سو رہے ہیں. 1 بجے رات میں سب آرام کرتے رہتے ہیں, کون کہاں جائے گا, لیکن سرکار حضور حافظ ملت ہے اپنے بستر پر سو رہے ہیں. ایک شخص آیا جو مبارک پور سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر نوادہ ہے, وہاں سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حافظ ملت
میرے گھر میں جنازہ ہو گئے ہیں، میرے گھر میں موت ہو گئی ہے، آپ چلیں نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار حضور حافظ ملت اپنے بستر سے اٹھ جاتے، سرکار حضور حافظ ملت 1 بجے رات میں اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اس وقت لوگ آ گئے، آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ کہا نوادہ جانا ہے، جو 1 سے 1.5 کلومیٹر دور مبارک پور سے موجود ہے۔ جیسے ہی سرکار حضور حافظ ملت نے سنا، لالٹین جلائی گئی، اس وقت لائٹوں کا انتظام نہیں رہتا تھا، لالٹین جلائی گئی، اسی لالٹین کی روشنی میں سرکار حضور حافظ ملت وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین و تکفین کی، اور کرنے کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ جب آپ لوٹتے ہیں رات کے سناٹے میں، اس وقت تہجد کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد درسگاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر کوئی آتا ہے بلانے، جس وقت جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس وقت کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت سونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ گئے، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین و تکفین کرنے کے بعد آپ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے تہجد کی بھی نماز پڑھی، نماز فجر بھی ادا کی، اور اس کے بعد سوئے نہیں، درسگاہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کے محبوب کے مدرسے میں جا کر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ سرکار حضور حافظ ملت سے یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے دیر میں ایک شخص آتا ہے، جس وقت سرکار حضور حافظ ملت کے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، سرکار حضور حافظ ملت کی طبیعت خراب تھی، آپ بخار میں لگے تھے، اس کے باوجود بھی جیسے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے حافظ ملت آپ میرے گھر چلیے، میں اپنے گھر کی بنیاد رکھا ہوں، میرے گھر چلیے، میرے گھر کی بنیاد ہے، آپ اپنے ہاتھ سے میرے گھر کی بنیاد کر دیجئے۔ سرکار حضور حافظ ملت اسی وقت کھڑے ہو گئے، آپ نے آرام کو آرام نہ سمجھا، بلکہ حضور حافظ ملت وہیں سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد چلے گئے ہیں اس کے گھر۔ طبیعت علیل ہے، بخار کی حالت میں ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود بھی گئے ہیں، اور جانے کے بعد جیسے ہی آپ اس کے گھر پہنچے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ شخص جو نیو ڈالنے والے تھے، یعنی حضور حافظ ملت کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھنے والے تھے، بہت زیادہ گڈھا کھود رکھا تھا۔ سرکار حضور حافظ ملت کو کہا گیا کہ آپ اس گڈھے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے سنگ بنیاد کر دے۔ حضور حافظ ملت نے یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، یہ نہیں کہا میں بخار میں پڑا ہوں، میں کیسے اندر چلا جاؤں۔ سرکار حضور حافظ ملت نے کچھ نہیں کہا اور اندر چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے سنگ بنیاد رکھی، پھر واپس آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں، سنو، زمین کے اوپر کام ہے، زمین کے نیچے آرام ہے، زمین کے اوپر کام کرو گے تب جا کے زمین کے نیچے آرام ملے گا۔ سرکار حضور حافظ ملت نے یہ کردار کہاں سے سیکھا؟ یہ اخلاق سیکھا کہاں سے؟ سیکھا بھی تو ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی ہم حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا؟ کسی کے دل کو دکھاؤ نہیں، کسی کے دل کو زخمی نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں بیٹھے، ایک دیہات سے ایک صحابی آیا، جنہیں دیہاتی صحابی کہا جاتا ہے، بدوی صحابی کہا جاتا ہے۔ جب وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں اور اپنے ہاتھ میں انگور کے گچھے لیے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو انگور کے گچھے ہیں اسے قبول فرما لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گچھے کو قبول فرمایا، کہا میرے باغیچے میں جو سب سے پہلے انگور آیا ہے اس کو سب سے پہلے میں سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انگور کے گچھے کو لیتے ہیں اور اس میں سے توڑ کر ایک انگور کھاتے ہیں۔ میرے آقا کی یہ عادت تھی، جو صحابہ ساتھ میں بیٹھتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی آتا تو آپ اس میں سے کھاتے، اور کھانے کے بعد جو بیٹھے رہتے صحابہ اس کو دے دیتے، تقسیم کر دیتے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور کا ایک دانہ لیا، اپنے منہ میں رکھا اور اسے کھایا۔ کھانے کے بعد پھر توڑا، پھر اسے کھایا، پھر توڑا، پھر اسے کھایا، یہاں تک کہ انگور کے گچھے میں جتنے انگوریں تھی سب کو کھا گئے، سب کو کھا گئے۔ اور حضور انگور کے گچھے سے انگور توڑ توڑ کر کھاتے تھے اور اس صحابی کی طرف دیکھتے تھے جو انگور لے کر آیا تھا۔ جیسے جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگور کھاتے تھے، ویسے ویسے وہ دیہاتی صحابی جو انگور لے کر آیا تھا وہ خوش ہوتا تھا، چہرے پر خوشی کے اظہار ہو جاتے تھے۔ مصطفیٰ کریم جیسے منہ میں رکھتے وہ خوش ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے انگور کے گچھے ختم کر دیے۔ اب یہ جو صحابی تھے بڑے خوش ہوئے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں انگور کے گچھے لے کر گئے، میرے مصطفیٰ نے سب کھا لیا۔
خوش ہو کر چلے گئے. اب یہاں پہ جو صحابہ تھے کہتے یا رسول اللہ آج تو عادت کے خلاف کام ہوا ہے. پہلے آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اس میں سے کھاتے تھے, ہمیں بھی کھلاتے تھے, اکیلے آپ نہیں کھاتے. لیکن آج تو الگ ہو گیا. جب انگور کا گچھا آیا تو آپ ایک کے بعد دیگرے سب کھا گئے, آپ ہمیں نہیں عطا کیے. اتنا کہنا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس انگور کے گچھے سے ایک دانہ منہ میں رکھا تھا, وہ دانہ کھٹا تھا, وہ دانہ کھٹا تھا, میں اسے کھا لیا. پھر میں سوچا کہ اگر میں اپنے معمول کے اعتبار سے اس میں سے اپنے صحابہ کو دوں, صحابہ میں سے کوئی اگر یہ کہہ دے یہ انگور کھٹا ہے تو اسے کتنی دل تکلیف ہوتی, دل پہ کیسا گزرتا کہ وہ بڑے محبت سے کے ساتھ بڑے تحفے کو بڑی محبت سے سجا کر میرے پاس لے کر آیا ہے. اگر تم کہہ دیتے یہ انگور کھٹا ہے تو اس پر کیسی بیتتی, دل دکھ جاتا. اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھ جائے, اس لیے میں نے انگور کا ایک ایک دانہ کھا لیا. اگرچہ کھٹا ہو لیکن میں جب کھا رہا تھا تو میں اس کے طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی خوشی دوبالا ہو رہے تھے, وہ خوش ہو رہا تھا, اس کے چہرے پر مسکان آ رہے تھے. اس کی خوشی میں نے اپنی خوشی سمجھی اور کھٹے جو انگور تھے تمام کے تمام اسے کھا لیے. یہی تو درس دیا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ کسی کا دل نہ دکھا. تو حضور حافظ ملت کیسے دل دکھا دیتے, کیسے حضور حافظ ملت کسی کے دل کو دکھا دیتے. سرکار حضور حافظ ملت کی سادگی تو ایسی سادگی تھی, ایسی سادگی. گھر گئے اور آپ نے کھانا مانگا, آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. آپ کی بڑی شہزادی نے کھانا لے کر آئی اور روٹی رکھ دی, دال رکھ دیے. روشنی کم تھی. سرکار حضور حافظ ملت نے دال کی طرف توجہ نہیں دیا, سوکھی روٹی کھانا شروع کر دیے. ابھی توجہ نہیں دیا ہے آپ نے دال کی طرف, سوکھی روٹی کھانا شروع کیا. روٹی کھا گئے اور کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا. ہمارے سامنے اگر گھر میں سوکھی روٹی ڈالی جائے تو نہ جانے ہم کتنا سنا دیں, گھر کی عورتوں کو کتنا سنا دیں کہ سوکھی روٹی میرے پاس لے کر آئی. لیکن سرکار حضور حافظ ملت کا دیکھیں, دال کی طرف توجہ نہیں تھی, سوکھی روٹی تھی, اسے کھا لیے. اور کھانے کے بعد شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. مولا تو نے مجھے سوکھی روٹی کھلائی تو صحیح. آپ کی بڑی شہزادی دیکھتی ہے تو کہتی ابا حضور یہاں پہ دال بھی موجود تھے, اسے نہیں کھایا آپ نے. کہا میری نظر ادھر نہیں گئی, میں ادھر توجہ نہیں دیا. اللہ رب العزت جس طرح دال روٹی کھلاتا ہے اسی طرح سوکھی روٹی بھی تو کھلا دیتا ہے, میں اسے کھا لیا. سرکار حضور حافظ ملت کی یہ سادگی تھی, ایسی سادگی. جہاں پہ سادگی کی ضرورت تھی سادگی کی, جہاں پر سرکار حضور حافظ ملت نے اپنا کردار دکھایا وہاں پر کردار دکھا دیا. جہاں پر اخلاق کی ضرورت تھی سرکار حضور حافظ ملت نے اخلاق بتا دیا. لیکن جب تسلف فی الدین کا معاملہ ہوتا, سرکار حضور حافظ ملت جب شریعت کی باتیں کرتے تھے تو پھر سامنے کوئی بھی ہو سرکار حضور حافظ ملت کسی کو چھوڑا نہیں کرتے. یہاں تک کہ مبارک پور کا ایسا معاملہ خراب ہو گیا تھا کہ جب اس وقت ضرورت پڑی تھی حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جس میں جتنے طواغیت اربع ہیں, جس کے کفر کے دلیلیں اس میں موجود ہے, تمام مکہ کے مدینہ کے تمام عرب و عجم کے علماء کرام نے اس پر دستخط فرمائی ہے. جب اس وقت معاملہ پیش آیا تو آپ ہی کا شاگرد اس نے کہا کہ یہ کوئی قرآن ہے کہ اس پر دستخط کیا جائے. اور اس وقت وہ بہت بڑے عالم دین, یہاں تک کہ حضور حافظ ملت کے شاگرد بھی تھے اور جامعہ اشرفیہ میں وہ پڑھا بھی رہے تھے. سرکار حضور حافظ ملت نے نوٹس لکھا اور کہا یاد رکھو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گیا وہ ہمارے مدرسے کا استاذ نہیں ہو سکتا. جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر جائے وہ میرے مدرسے کا استاذ نہیں ہو سکتا. اسی وقت نوٹس لکھی اور انہیں نکال دیا. یہاں تک کہ وہ گاؤں کے تھے, رسوخ زیادہ تھے. ظاہر سی بات ہے سرکار حضور حافظ ملت بھوجپور مراد آباد سے آئے تھے اور وہ گاؤں کے تھے, اس کے باوجود بھی سرکار حضور حافظ ملت نے کچھ نہ سنا. کیوں؟ اس لیے جب مسلک کی بات آئے تو مسلک کی بات کیا کرو. سرکار حضور حافظ ملت ہیں. ایک دسترخوان لگائی گئی, دعوت میں گئے, دسترخوان پر بیٹھے, کھانا لگے ہوئے ہیں. آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ وہابی ہے جو دسترخوان پر بیٹھ گیا ہے. سرکار حضور حافظ ملت اسی وقت دسترخوان کو چھوڑ کر اٹھ گئے اور کہا جس دسترخوان پر
کوئی میرے نبی کا گستاخ بیٹا ہو اس دسترخوان کے پر بیٹھ کر عبدالعزیز کبھی کھانا نہیں کھا سکتا. اسی وقت کھڑے ہوئے چلے گئے. لاکھ منانے کی کوششیں کی گئی لیکن سرکار حضور حافظ ملت نہیں مانے. ایسا ہی ایک شخص نے یہ تسلف الدین دیکھے سرکار حضور حافظ ملت کا. جہاں کردار کی بات آئی کردار سکھایا ہے, جہاں اخلاق کی بات آئی اخلاق سکھایا ہے, جہاں پہ سادگی کی بات آئی سادگی سکھایا ہے, جہاں مسلک کی بات آئی مسلک سکھایا. سرکار حضور حافظ ملت کو لے کر گیا لے کے چلے اور جانے کے بعد آپ نے ایک نکاح پڑھا دیا. جیسے آپ نے نکاح پڑھایا, نکاح پڑھا کر آپ ابھی مجلس سے باہر گئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ جن کا آپ نے نکاح پڑھایا وہ وہابی ہے. سرکار حضور حافظ ملت بہت دور تک چلے گئے تھے. پھر واپس آئے, پلٹ کر مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا جو اس مجلس میں شریک تھا وہ سب کو بلایا جائے. تمام کو اکٹھا کیا گیا اور کہا میں اپنے اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ میں انجانے میں ایک وہابی کا نکاح پڑھا دیا. یاد رکھیں یہ نکاح ہوا ہی نہیں, یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور جو نکاح پڑھایا گیا ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا. ان دونوں کو الگ کر دیا جائے کیونکہ وہابی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. سرکار حافظ ملت وہاں سے پلٹ آئے. سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی شخصیت, آپ جس اینگل سے دیکھیں, تسلف الدین ہو, دین کا مسئلہ ہو, کردار ہو, اخلاق ہو, ہر طرح سے. یہاں تک کہ کرامات بھی بہت ہے لیکن صرف کرامت بیان کرنے سے کام نہیں چلتا. یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کس طرح مضبوطی سے شریعت مطہرہ پر ٹکے تھے. کرامت اگر سننا ہو تو یہ بھی سن لیں آپ. کیا حضور حافظ ملت کی کرامتیں نہیں, یہ بہت کرامتیں. سرکار حضور حافظ ملت کہیں سے آ رہے ہیں اور آپ جس گاڑی میں تھے, جب پروگرام ختم کر واپس آ رہے تھے گھر, جس گاڑی میں بیٹھے تھے ایسی جگہ پر اس کے پیٹرول ختم ہو گئے کہ وہاں پر دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نظر نہیں آ رہا تھا. سرکار حضور حافظ ملت سے ڈرائیور نے کہا میں بہت کوشش کر لیا, میں دیکھ بھی لیا لیکن اس میں تیل ہی نہیں ہے, اب ہم کیسے جائے. سرکار حضور حافظ ملت کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے نا کہ اس میں پیٹرول نہیں ہے, تم بسم اللہ پڑھ کر گاڑی چلانا شروع کر دو. بسم اللہ پڑھ کر گاڑی چلانا شروع کر دو. سرکار حضور حافظ ملت کی بات جیسے اس نے سنی, اس نے بسم اللہ پڑھی اور گاڑی چلانا شروع کیا. جیسے گاڑی چلایا راستے میں کہیں نہیں رکی, ڈائریکٹ مبارک پور میں آ کر رکی. سرکار حافظ ملت کی کرامتیں بہت ہے. آپ دیکھیں مبارک پور میں جا کر جو جامع مسجد ہے, جب اس جامع مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس جامع مسجد کی بڑے دور سے چندے کر بڑے اچھے سے بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی. لیکن وہاں کی کمیٹی ایک بار حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے سرکار حافظ ملت جو مسجد ہم نے تعمیر کی ہے چھت نیچے کی طرف گر رہا ہے, چھت نیچے کی طرف آ رہی ہے. سرکار حضور حافظ ملت نے کہا گھبراتے کیوں ہیں, چلے گئے اسی وقت. اور جانے کے بعد آپ نے بانس لیا اور پیچ لگانا شروع کر دیا. پیچ لگا دی. جب تمام بانسوں کو نکال لیے گئے, تمام لکڑی کو تختوں کو نکال لیا گیا, اس کے بعد دیکھتے کیا ہے چھت نیچے کیا گرے, کوئی احساس بھی نہیں کر سکتا کہ کدھر سے چھت جھکی ہے. یہ سرکار حضور حافظ ملت کے ہاتھوں کی برکتیں تھیں. سرکار حضور حافظ ملت کی کرامتیں بھی بہت ہیں لیکن یہاں کرامتیں بتانا مقصود نہیں ہے. سرکار حضور حافظ ملت کی شاگرد اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سرکار حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں. اور کرامت اگر اس دور میں اور فی الوقت اگر حضور حافظ ملت کی چلتی پھرتی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار حضور محدث کبیر کو دیکھ لیں. چلتی پھرتی کرامت کا نام حضور محدث کبیر ہے. مجھے تو تکلیف اس وقت ہوئی جب میں نے ایک رسالہ پڑھا اور اس رسالے میں سرکار حضور حافظ ملت کے سرکار حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے نام کو گنایا گیا تھا. سرکار حضور حافظ ملت کے شاگرد بہت ہیں, ہزاروں میں ہیں, لیکن ان میں مخصوص شاگردوں کو جب گنتی کرائی گئی نا 12 شاگرد کو گنتی کرائی گئی ہے, لیکن ان 12 شاگردوں میں سرکار حضور محدث کبیر کے نام کو نہ لکھا. میں نہیں بتاؤں گا وہ کہاں سے چھپی ہے, اس کے مصنف کون
کون ہے، لیکن یہ خیانت داری تو نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار حضور حافظ ملت کے جو شاگرد سرکار حافظ ملت کے جو شاگرد حضور محدث کبیر ہے، وہ چلتی پھرتی کرامت کا نام نہیں، کرامت کا نام ہے صرف آپ مظفریہ مٹی مسجد میں بیٹھ کر اس بات کو نہ سنیں، بلکہ پوری دنیا اس بات کو سن رہی ہے۔ اور میں اپنے جملے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کون حضور محدث کبیر ہے؟ کیسے شاگرد ہے؟ ارے ایسا شاگرد جن کے بارے میں سرکار حضور حافظ ملت کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اگر میری غیر موجودگی ہو، اگر میں مدرسے میں نہیں ہوں، تو میری جگہ اگر کوئی بخاری پڑھائے گا تو کوئی اور نہیں پڑھائے گا بلکہ ضیاء المصطفیٰ پڑھائے گا۔ کیسے شاگرد ہے سرکار حضور محدث کبیر؟ سرکار حافظ ملت کہتے ہیں، سرکار حافظ ملت کہتے ہیں میرے استاذ گرامی سرکار حضور صدر الشریعہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا تمام کے تمام اپنے شاگرد ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ کون حضور محدث کبیر؟ وہ محدث کبیر جس کے بارے میں سرکار حضور حافظ ملت استاذ گرامی سرکار محدث کبیر کے کیا فرماتے ہیں کہ میں 100 طلبہ کو پڑھاؤں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اکیلا ضیاء المصطفیٰ کو پڑھاتا نظر آؤں، اکیلا ضیاء المصطفیٰ کو پڑھاؤں اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی 100 طالب علم کو پڑھانے میں نہیں ہوتی۔ کون محدث کبیر؟ وہ محدث کبیر جس کے بارے میں سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اگر علم شربت ہوتا تو میں اس علم کی شربت کو ضیاء المصطفیٰ کو پلا دیتا۔ ایسے شاگرد کا نام جب اس کتاب میں دیکھا، میں نے ایک تحریر بھی پڑھی، اس میں بھی سرکار حضور محدث کبیر کا نام نہیں، مجھے بڑا رنج ہوا۔ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ سرکار حضور محدث کبیر ایسے شاگرد سرکار حافظ ملت کی، ایسے شاگرد جو پوری دنیا چلتی پھرتی کرامت حافظ ملت کہتی ہو، جن کو پوری دنیا حافظ ملت کی نگاہیں مست کے مستانے کہتے ہوں، وہ حضور محدث کبیر کا نام اس میں سے غائب کر دیا گیا۔ یہ کہاں تک دینداری ہے؟ سرکار حضور حافظ ملت نے وہ نوازا ہے حضور محدث کبیر کو، صرف شاگرد ہی نہیں ہیں بلکہ منہ بولتے بیٹے بھی تھے۔ سرکار حضور حافظ ملت کی یہ خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی شاگرد ہوتا وہ کہتے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے، فرماتے ہیں حافظ ملت سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ہی ایسا تھا، یہاں تک کہ بچوں پر ایسے شفقت کرتے، ایسے شفقت۔ ایک طالب علم جن کو بخار لگ گیا تھا، حضور حافظ ملت اس کے روم تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہا مجھے بخار ہے۔ اتنے دیر میں بھی یہ بولا تھا کہ اسے قے آنے شروع ہو گئے۔ سرکار حضور حافظ ملت نے اپنے دامن کو آگے کر دیا۔ یہ کیسا استاذ ہے، یہ کیسا شفقت بھرا استاذ ہے، اپنے دامن کو آگے کر دیا اور اس کی غلاظت جتنے منہ سے نکلے اپنے دامن میں لے لیا اور خود لے جا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضور اور جانتے ہیں وہی علم و فن بن گئے۔ بڑے بڑے جو شاگرد تھے ایسے اخلاق پیش کیے گئے، یہاں تک کہ جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں سرکار حضور حافظ ملت کی نگاہ میں وہ کیسے رہتے تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے گھر میں روزی نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ سرکار حضور حافظ ملت کہتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہے تو ایک طالب علم مدرسے سے لے جا اپنے گھر میں کھلانا شروع کر دے، گھر میں لے جا کر کھلانا شروع کر دے۔ وہ شخص اس بچے کو لیا اور لے جانے کے بعد اپنے گھر میں کھلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حافظ ملت مجھے ایک بچے نہیں 2-3 اور بچے دے دیجیے، 2-3 اور بچے کھلانا چاہتا ہوں۔ اتنی برکتیں ہو گئی۔ سرکار حضور حافظ ملت کی اس طرح کی نگاہیں تھیں جسے دیکھتے وہ اپنا بنا لیا، اپنا بنانے کی کوشش کرتے۔ سرکار حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، نہ جانے کتنے شاگرد ہیں، کہاں کہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سرکار حضور حافظ ملت کے سب سے بڑی کرامت کا نام میں نے کہا حضور محدث کبیر ہے۔ اور آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، سرکار حضور محدث کبیر کا نام فہرست میں سے نکال دیا گیا تو اس کے نکالنے سے کوئی شاگردی کی فہرست نکل جائے گا کیا؟ نہیں نکل سکتا۔ تم اپنی دیانتداری دکھاؤ، سرکار حضور محدث کبیر جہاں نکل جائے خود ہی لوگوں کے زبان پہ آ جائے گا یہ محدث کبیر ہے جو شاگرد حافظ ملت ہیں۔ تمہارے کتابوں میں لکھنے سے اور تمہارے مقالے میں لکھنے سے حافظ ملت کے شاگرد
میں سے محدث کبیر نہیں نکل سکتے، بلکہ محدث کبیر تو سب کے دلوں میں چھائے ہوئے ہیں، سب کے دلوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ چلتی پھرتی تصویر کا نام سرکار حضور محدث کبیر ہے، سرکار حضور حافظ ملت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بزرگان دین کی آراش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو صورت کو سن کر ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔